عزائم بن خالد اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ایک سفر پر تھے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت سبز زبرجد کی موتیوں سے بنے ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک نایاب موتی ہے جس کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد گھڑ سوار آتا ہے اور ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اے عزائم بن خالد، کیا اس موتی کو مجھے کتنے میں بیچو گے؟ عزائم بن خالد کہتے ہیں، مجھے موتی کی قیمت کا ہی علم نہیں، آپ بتاؤ اس موتی کو کتنے میں خریدو گے؟ گھڑ سوار کہتا ہے، میں بھی تمہاری طرح اس کی قیمت سے ناشنا ہوں اور مجھے یہ موتی ویسے بھی نایاب ہی لگتا ہے، اس لیے اگر تم مجھے یہ موتی دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام و منزلت، شرف و برکت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عزائم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس موتی کو اس گھڑ سوار کے حوالے کر دیا اور سرداری اور شرف اور مقام و منزلت کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ عزائم بن خالد نے یہ خواب اپنے قبیلہ بنو کلاب کے معززین کو سنایا۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ جلد ہی تمہاری بیٹی، جو کہ ہمارے قبیلے بنو کلاب کا نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی متبرک عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا، جس کے باعث تمہیں شرف و عزت اور ہمیشگی کی سرداری نصیب ہوگی۔ عزائم بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اس سے اگلے ہی دن حضرت عقیل بن ابو طالب بنو کلاب میں مہمان بن کر آئے کہ ناظرین گرامی، عرب میں یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی بھی قبیلے میں کوئی مہمان آتا تو وہ 2 دن تک اس کی خوب مہمان نوازی اور خدمت کی جاتی، پھر تیسرے دن اس کی آمد کا ثواب دریافت کیا جاتا۔ حضرت عقیل بن ابو طالب کے 2 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلہ بنو کلاب کے سردار عزائم بن خالد نے تیسرے دن اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے، اپنے بھائی علی بن ابو طالب کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ عزائم بن خالد کہنے لگے، اے عقیل، امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں جو صحرا نشینوں کی ابتدائی تہذیب و تمدن میں پلی ہوئی ہو۔ ایک بلند مرتبہ تمدن والی عورت سے ازدواج کرنا چاہیے اور ان 2 تمدنوں کے درمیان فرق ہے۔ عقیل نے ان کے کلام کو سننے کے بعد کہا، جو کچھ آپ کہتے ہیں اس سے امیر المومنین باخبر ہیں اور ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ام البنین کے والدین نہیں جانتے تھے کہ کیا کہیں، اس لیے حضرت عقیل سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں ثمامہ بنت سیل اور خود بیٹی سے پوچھ لیں، اور جناب عقیل سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنی بیوی اور بیٹی سے اس بابت مشورہ کر لوں۔ اور ام البنین کے باپ جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا ان کی بیوی ام البنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ عزائم بن خالد کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے حضرت علی کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا، کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المومنین کی شریک حیات بننے کے لائق جانتی ہو؟ جان لو کہ ان کا گھر مرکز علم و حکمت اور آداب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس کے گھر کی خادمہ بنانے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتے کو قبول کر لیں، اگر اس کے لائق نہیں جانتی تو انکار کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عقیل علم و نصاب کے ماہر تھے، اس لیے دختر رسول حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ علیہ السلام کے بعد جب حضرت علی شیر خدا نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری کے امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے ماہر نصاب بھائی حضرت عقیل کو فرمایا، میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہو، تاکہ میں ان کے ساتھ شادی کروں اور میرے لیے ایک بہادر اور شاہ سوار بیٹے کو جنم دے۔ حضرت عقیل کے مطابق بنو کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا، جس کے مرد شجاعت کے لیے مشہور تھی، اس لیے حضرت عقیل نے بنو کلاب کے سردار عزائم بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو شجاعت و بہادری
اور گھڑ سواری میں ماہر تھی۔ خیر جب حضرت عقیل نے عزائم سے رشتہ مانگا اور عزائم نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی کے لائق ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی، اے عزائم، خدا کی قسم، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے، اور یہ ہماری قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہیں، بس آپ اس علی بن ابو طالب کے نکاح میں دے دیجئے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ بعد مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی فاطمہ بنت عزائم کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت عزائم جو شرافت کا مجسمہ تھی کہنے لگی، میں اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول اور حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دے۔ حسنین کرامین کو ماں کی اجازت آنے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوں سے جھلک پڑی۔ جب فاطمہ بن عزائم نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسین کو بخار تھا اور فاطمہ بنت عزائم اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی، اور آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب فاطمہ بنت عزائم کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کی یاد میں غمگین ہو جاتی، اس لیے فاطمہ بن عزائم کہنے لگی، آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بنت عزائم کے پتن سے 4 بہادر سپوت پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت عزائم ام البنین کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن حسین پر کربلا میں وار دیے اور تمام شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زائد کی طولانی مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔